بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو نگاہوں کی خیانت سے واقف ہے اور جو دلوں میں چھپے ہوئے بھیتوں کو پہچانتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، ہمارے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ: صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں، بس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے چند ایک کلمات کی تشریح۔ پہلا کلمہ ہے صفا۔ صفا کا مطلب ہوتا ہے آمیزش سے پاک اور صاف ہونا۔ صفا صاف چٹان کو کہتے ہیں۔ یہاں وہ چٹان مقصود ہے جو حرم کعبہ کے دائیں جانب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے یہاں نزول فرمایا تھا، اس لیے اسے صفا کہتے ہیں۔ اگلا کلمہ ہے مروہ۔ مروہ یعنی سفید اور نرم پتھر، یہ حرم کی بائیں جانب ہے۔ حج بجا لانے والا ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ آمد و رفت کرتا ہے، جسے سعی کہتے ہیں۔ یہاں حضرت حوا نے نزول فرمایا تھا، اس لیے اسے مروہ کہتے ہیں۔ اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے شاعر۔ شاعر شعیراتن کی جمع ہے، یعنی علامت۔ دینی اصطلاح میں یہ وہ محسوس مظاہر ہے جن سے اس دین کی تعلیمات اور حقائق وابستہ ہیں۔ اگلا کلمہ ہے حج۔ یکے بعد دیگرے قصد کرنے سے یہ عبارت ہے۔ اسلام کے نزدیک مکہ میں بجا لائے جانے والے مخصوص اعمال کا نام حج ہے۔ اس کے بعد کا کلمہ ہے عمرہ۔ عمرہ کا معنی ہوتا ہے آباد کرنا، یہاں زیارت مراد ہے۔ یہ کلمہ عمران آبادی سے ماخوذ ہے، کیونکہ زیارت کے لیے زیادہ لوگوں کی آمد و رفت علاقے کی تعمیر و ترقی کا سبب بنتی ہے، اس لیے زیارت کو عمرہ کہا گیا ہے۔ آیت کی تفسیر اور شان نزول۔ شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں اس آیت کے شان نزول میں مذکور ہے کہ مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر کچھ بت نصب کیے تھے۔ وہ سعی کرتے ہوئے ان بتوں کو چھوتے اور چومتے تھے۔ توحید کی درس کے پڑھے لکھے اور تربیت یافتہ مسلمانوں نے خیال کیا کہ کہیں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان آمد و رفت یعنی سعی کرنا شرک کے شعار میں شامل نہ ہو۔ اس خیال کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ شرک نہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور ان کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فلا جناح، کوئی حرج نہیں، یہ جملہ اس وہم و خیال کو دور کرنے کے لیے ہے کہ کہیں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا مشرکانہ عمل نہ ہو۔ فلا جناح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا فقط جائز ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ واجب حج کی بجا آوری میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا بھی شامل ہے، اور اس میں کوئی مضائقہ اور ممانعت نہیں ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے نکات 2 ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم شرک نہیں بلکہ عبادت ہے، اگرچہ وہ بے جان پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا نقطہ اس میں جو بیان ہوا ہے، سورہ حج کی آیت بیان ہوئی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بات یہ ہے کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کا شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔